عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعہ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان اسلامی نظام عادل، اسلامی نظام عادل، عدالت، اسلامی نظام عادل، انصاف، اسلامی نظام عادل نہایت ہی بغیر کسی کی رعایت کیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گھر سے لے کر ایوان تک اور ایوان سے لے کر تمام عالم تک عدل کو، انصاف کو قائم کرنا، یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بادشاہ ہے تو اس کے لیے عدل، اس کے لیے شرط ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پاک ارشاد ہے کہ جو عادل حکمران ہوگا، جو انصاف کرے گا، وہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو شخص گھر میں ہے، اپنی اولاد کے درمیان عدل سے رہے گا، انصاف سے رہے گا، اپنی بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے گا، وہ بھی روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ انسان کی زندگی میں عدل اس کی اپنی ذات سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا انصاف کرتا ہے، کہ وہ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر وہ حقوق اللہ میں ہے تو کیا وہ توبہ کرتا ہے؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اس رب کے سامنے جھک جائے جس نے اس کو معافی کے ذریعے انصاف دینا ہے۔ اور اگر وہ حقوق العباد میں اپنی ذات کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ جس سے کسی بھائی کا، کسی بہن کا، کسی بیٹے کا، کسی بیٹی کا، اگر معاشرے میں کسی اپنے رشتہ دار کا یا پھر کسی پڑوسی کا اگر وہ حق مار رہا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے لیکن وہ طاقت رکھنے کے لیے اس سے پوچھ نہیں سکتا، اس سے کہہ نہیں سکتا، عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا، اس کے پاس وکیل رکھنے کے پیسے نہیں، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہو گیا؟ اگر وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ میں نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے، میں نے ناانصافی کی ہے، میں نے عدل سے ہٹ کر کام کیا ہے، وہ بغیر عدالت میں جانے کے اور کسی کی عدالت میں اس کو بلانے کے، وہ اللہ کی عدالت میں اپنے نفس کے ساتھ وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ پوچھتا کیوں نہیں کہ میں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں وہ شخص نہایت عادل ہے جو سونے سے پہلے مراقبہ موت کر کے سوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کتنے کی، اللہ کے احکام میں ناانصافی کتنے کی، اور بندوں کے معاملے میں میں نے کتنی ناانصافی کی۔ اگر وہ اس کا فیصلہ کر کے سوتا ہے اور وصیت کر کے سوتا ہے کہ فلاں کا حق میرے اوپر ہے، اگر زندگی رہی تو صبح کو میں اٹھ کر سب سے پہلے اس کا حق ادا کروں گا، اگر وہ وصیت بھی لکھ کے جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے کہ سونے سے پہلے وصیت لکھنے والا اس نیت سے کہ اس کا فیصلہ نہ عدالت میں پہنچا نہ کسی اور کے سامنے ہوا، تو اس فیصلے کو وہ خود ہی فیصل کرنے والا ہے، اگر وہ لکھ کے چھوڑے گا، اگر موت واقع ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، عدل اسلام کی خوبی ہے، عدل سے ہی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور وہ حکومت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس کا ڈنکا قیامت تک بجتا ہے جس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل کیا ہو۔ وہ وکیل جو انصاف پر مبنی کیس لیتا ہے، وہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ جج اور قاضی جو اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر بغیر کسی کے لالچ اور لیت و لال کے اور بغیر کسی برڈن یا کسی کے آرڈر کے، وہ اللہ کے آرڈر کو ورلڈ آرڈر سمجھتا ہے اور وہ فیصلہ دیتا ہے جس سے اس کی اگر عدالت میں اس کی قاضی ہونے کی، جسٹس کی حیثیت بھی اگر ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عادل ہے اور روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں،
سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں، سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، اور سب بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں ذرا بتاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ نے اسلام اور دین کا جو ایک بہت بڑا انعام اور احسان کیا ہے، اس کے شکریہ میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان چاروں خلفاء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، میں اس کے شکریہ میں زندگی بھر سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زندگی بھر سچ بولوں گا۔ یہ احسان کا درجہ ہے، یہ احسان کا درجہ ہے کہ من الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ هو یراک، کہ تم احسان کے درجے میں زندگی گزارو، تم جب قدم اٹھاؤ تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کبھی تمہارا قدم ڈگمگائے گا نہیں، پھر تم کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرو گے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو، عدالت خداوندی میں پیشی کے وقت شرمندگی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ایسی شرمندگی سے قیامت کے دن بھی بچائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ابو بکر صدیق نے کہا سچ بولوں گا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اسلام اور دین کے لانے کر اللہ کا کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس ایمان اور اسلام کے بدلے میں زندگی بھر عدل سے قائم رہوں گا، اور اس قدر عدل کہ اس عدالت کو اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں بھی اللہ نے سچ کر کے ثابت کر دیا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان منافق، جو ظاہراً مسلمان تھا منافق تھا، ان دونوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوا اور وہ آپس میں یہ طے کرنے لگے۔ منافق مسلمان نے کہا کہ کعب بن اشرف جو رئیس المنافق جو حضور کا دشمن اول ہے، یعنی اس کو تو ان کے نزدیک تو وہ منافق تھا، وہ ان کا سردار تھا، اس کے پاس جا کر فیصلہ چکاتے ہیں۔ یہودی نے کہا ارے تم مسلمان ہو کے ایسے بندے کے پاس جاتے ہو کہ جس سرزمین پر عدالت کی اس مثال کو آپ کے نبی حضرت محمد نے پورا کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا سکتے ہو؟ کہا نہیں، کعب بن اشرف نہیں، محمد الرسول اللہ جو آپ کے پیغمبر ہیں، اگرچہ میں ایمان نہیں لایا مگر ان کے صدق و وفا کو میں جانتا ہوں، ان کے صادق و امین کو میں جانتا ہوں، ان کی عدالت کو میں جانتا ہوں، انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا اور زندگی بھر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں پیش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، جب اس معاملے کو جب کوریدتے ہیں، گواہیوں کا نصاب جب پورا نہیں ہوتا اور بات حقیقت کے درجے میں جب اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ ہی وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ یہودی حق پہ ہے اور یہ مسلمان منافق حق پہ نہیں ہے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہودی بہر آ کے خوش ہوا اور اتنے میں وہ مسلمان منافق درم برم، یعنی اس کی طبیعت میں اضمحلال پیدا ہوا، کہا نہیں، عمر کی عدالت سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ عمر کی عدالت وہ بڑے ہی اس زمانے کو اور ان لوگوں میں رہ چکے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ فیصلہ جو دے گا میں وہ قبول کروں گا۔ پہلے بھی شرم بے شرم وہ حضور کے پاس جاتے ہوئے منافق نے اندر سے اس کی ٹھانی تھی کہ اگر میرے حق میں فیصلہ نہ ہوا تو میں کسی اور کے پاس جاؤں گا۔ یہاں تک کہ عمر کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، یہودی اپنا وہ سارا معاملہ پیش کرتا ہے کہ فلاں کے پاس گئے، پہلے یہ فیصلہ کیا، پھر اس فیصلے پہ وہ قائم، یعنی میں نے اس کے اس فیصلے کو نہ مانا، پھر حضور کے پاس گئے، پھر حضور کا یہ فیصلہ ہوا، اب آپ کے پاس ہم عدل لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اچھا یہی بات ہے۔ اس منافق سے پہلے پوچھتے ہیں مسلمان سے اور کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح کر رہا ہے؟ ایسے نہیں، ایسی تلوار نہیں کھلی، کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں ذرا واقعہ کو پورا تفصیل سے پیش کیا کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس منافق سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ صحیح پیش کر رہا ہے؟ پہلے آپ نے کعب بن اشرف کا کہا جو دشمن اسلام ہے،
پھر آپ نے محمد رسول اللہ کے بارے میں دل سے فیصلے کو قبول کیا یا نہیں کیا، پھر گئے، پھر وہاں سے فیصلہ پایا، اب میرے پاس تم آئے ہو، کیا اسی پہ تم قائم ہو اور اسی پر پھر رہو گے؟ اسی کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں اس کو قبول کروں گا۔ عمر کیسے اپنا فیصلہ کر سکتا ہے جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے موجود ہوں؟ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ گھر میں جاتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں، نیام سے بہرا کر اس یہودی کی سر کو تن سے جدا کر کے کہتے ہیں یہی میرا فیصلہ ہے کہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی فیصلہ چاہے گا تو اس کا فیصلہ پھر سر تن سے جدا ہے، اس کا فیصلہ پھر سر تن سے جدا ہے۔ اب اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معاملہ آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدرے خاموش کہ جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی عدالت میں عمر کی بھی عدالت اور پھر اللہ کی عدالت میں محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی عدالت اور اس عدالت میں پھر عمر کا فیصلہ۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ جو فیصلہ عمر نے کیا ہے وہ حق پہ کیا ہے، اس نے فرق ظاہر کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک فیصل کی حیثیت رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا درجہ دیا کہ یہ فرق کرنے والی ہیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان آپ بتائیں اسلام اور دین کے بعد آپ اللہ کا اس احسان کا بدلہ اور شکر کیسے ادا کرنا چاہیں گے؟ عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سخاوت کروں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے مال و دولت دے رکھا ہے، یہی وجہ کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے پاک پیغمبر اور تمام مومنین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی باری آئی، حضور نے پوچھا علی بتاؤ شیر خدا حیدر کرار کیا اسلام اور دین کے بدلے اللہ کے شکر میں کیا ایسی خوبی اپنے اندر رکھتے ہو جو پیش کر سکو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جری بھی ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی وجہ سے طاقت بھی دی اور میں قوت والا بھی ہوں، اور میرے مقابلے میں مرحب جیسے بڑے طاقتور پہلوان بھی گر گئے، مگر میں اپنی طاقت اور قوت کے باوجود میں پردہ پوشی کروں گا، اگر میرے اوپر کسی نے زیادتی کی یا اس کو میں نے زیادتی کرتے ہوئے پایا تو اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ یہ ہے ایمان کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میں گھر میں کیا کر رہا ہوں، میں بازار میں کیا کر رہا ہوں، میں مسجد میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی بندے سے مل کر کسی کے خلاف کیا کہہ رہا ہوں، میں کسی کی شکایت کر کے کسی کی عزت کتنی خراب کر رہا ہوں، میں کسی کے مرتبے کو کتنا گرا رہا ہوں، یہ خود وہ جانتا ہے جس کو کوئی اور نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ سب سے بڑا عادل وہی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ پہلے انصاف کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہندوستان کے اندر ایک مشہور واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں بڑے مضبوط اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس میں انگریز کی عدالت تھی، مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا آپس میں ایک مسجد پہ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہ تھا، ہندو کہتے تھے یہ مسجد ہماری ہے، یعنی یہ زمین ہماری ہے، اس پر جو تم نے مسجد تعمیر کی یہ ناانصافی پر ہے، اور یاد رکھیں مسجد بھی جب تک حلال اور جائز جگہ پہ نہ ہو اس وقت تک وہ مسجد کا حق نہیں رکھتی۔ اگر حکومت کی پراپرٹی پر بھی ہے تو حکومت بھی اس کو گرانے کا حق رکھتی ہے۔ اس لیے علماء نے اس بات پر اب تک اس بات پر وہ قائم ہیں، چاہے کہ اسلامی حکومت کیوں نہ ہو، اور چاہیے اسلامی حکومت کو کہ جہاں اسکول اور کالج یونیورسٹیاں بناتی ہیں تو جہاں مسجد کی ضرورت تھی
وہ پاکستان کی اس پاک سرزمین کو پاک مسجد کے لیے وقف کر دیں، اور جیسے اسکول اور کالج یونیورسٹیاں بناتی ہیں انہیں چاہیے کہ ہر محلے میں ایک مسجد کا اہتمام سرکاری سطح پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی نے ایسی مسجد بنا دی جو بغیر اجازت کی تھی اور مشکوک تھی، شک کے ساتھ ہے، اور اس میں کسی کا حق ہے، یا وہ کسی غیر کی پراپرٹی ہے یا سرکار کی پراپرٹی ہے، تو اس پر وہ مسجد اگر بنا بھی جائے تو شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ یہ گرانا شریعت کا حکم ہے۔ اب ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں آپس میں نزاع ہو گیا، اور فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ہندوؤں نے کہا عدالت موجود ہے، انگریز ہے جو بھی ہے، فیصلہ عدالت سے ہوگا۔ انگریز بھی بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا۔ آج کل کا بھی انگریز ایسے ہی سمجھدار اور ہوشیار ہے، وہ بھی انگریز ایسے تھا، اسی کی اولاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ تم میں کسی کو کسی ہندو پر اعتماد ہے تو اس کی گواہی کو پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے کہا ہمیں کسی ہندو پر اعتماد نہیں، کہ ہندو بنیا شروع سے جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، اس کی عادت کی جبلت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہندوؤں سے کہا گیا، انہوں نے تو انکار کر دیا آپ پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ بتائیں آپ کو کسی مسلمان پہ اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں ایک مسلمان پہ اعتماد ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے، جس کو مفتی الہی بخش کہتے ہیں۔ ہمیں اس مفتی الہی بخش پر اعتماد ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ مفتی الہی بخش کو بلایا جاتا ہے انگریز کی عدالت میں۔ مفتی الہی بخش متقی و پرہیزگار کہتے ہیں میں نے تو اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اس سرزمین پر جب تک انگریز کی حکومت ہے میں انگریز کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ ارے مسلمانوں، وہ بھی علماء تھے کہ جو انگریز کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر انگریز کی تہذیب کو بھی داخل کر چکے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو میرے بھائیوں، ادھر انگریز سے نفرت کرتے ہو، ادھر انگریز کی تہذیب کو اپنے گھر کے اندر زینت بناتے ہو، بے حیائی کو فروغ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں امت کا فیصلہ ہے، آپ کی ذات کا معاملہ نہیں، اگر آپ نہ آئے تو دو گروہوں میں خون ریز جنگ ہو سکتی ہے اور اس قتل میں پھر آپ شریک ہوں گے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے مفتی الہی بخش عدالت میں آتے ہیں اور انگریز کی عدالت میں جب فیصلہ دیتے ہیں کہتے ہیں میری اپنی تحقیق اور گواہیوں کے مطابق یہ زمین جس پر مسجد تعمیر کی گئی ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور فلاں ہندو نامی شخص کی ہے، فلہذا میں یہ کہوں گا کہ یہ زمین ان کے حوالے کر دی جائے۔ عدالت سے جب بہر آتے ہیں تو ہندو جب مفتی الہی بخش صاحب کی اس عدالتی فیصلے میں گواہی کو حق پر مبنی سمجھتے ہوئے جب مسلمان خاموشی سے عدالت کے کمرے سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہندو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہار گئے، لیکن اسی موقع پر مفتی الہی بخش کہتا ہے اسلام کے چاہنے والے مسلمان اگرچہ یہ جو فیصلہ تھا یہ عدالت میں اس فیصلے کو ہار گئے، لیکن اسلام کے اصول جیت گئے جو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تھے۔ اسی موقع پر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ درجنوں ہندو اس وقت کے وہ مفتی الہی بخش کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں اور وہ زمین کا مالک اس زمین کو پھر مسجد بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی سچائی، اسلام کی عدالت، اسلام کی حقانیت۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، اسی پہ بات کو ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ جانا ہوا تو آپ نے جس وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر اس عثمان بن طلحہ شیبی سے چابی مانگی اور کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دو، اس نے اجازت نہ دی، یہاں تک کہ آپ نے ایک لفظ کہے کہ شیبی وہ وقت یاد رکھنا کہ جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور پھر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا۔ بہرحال مختصر یہ واقعہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
3 سال کے عرصے کے بعد جب مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں اور آپ کہتی ہیں شیبی زندہ ہے، کہا عثمان بن طلحہ زندہ ہے، کہو بلاؤ اس کو، وہ لایا جاتا ہے، اس سے اپنے ہاتھوں میں چابیاں تھمائے ہوتی ہیں، حضور کے ہاتھ مبارک میں وہ چابیاں دیتا ہے، حضور ان چابیوں کو لے کر دروازہ بیت اللہ کا کھولتے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہو کر 2 رکعت ادا کرتے ہیں، پھر اس کواڑ پر اس چوکھٹ پر بیٹھ کر عثمان بن طلحہ کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں عثمان بتاؤ وہ وقت یاد ہے جس وقت میں نے تمہیں جو الفاظ کہے تھے، میرے اللہ نے وہ وعدہ سچا ثابت کر دیا کہ نہیں؟ اب اس کے بعد عباس کھڑے ہوتی ہیں، عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اب خاندان قریش میں رہنی چاہیے اور ہمارے خاندان میں ہونی چاہیے اور یہ چابیوں کا حق ہمارا ہے، ہمیں دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تمنا یہی رکھتے تھے کہ چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور ہمارے پاس ہونی چاہیے، حاکم کے پاس ہونی چاہیے، عدالت یہی فیصلہ دیتی ہے، جو فاتح ہو کے آئے اس کا حق ہے اس کی املاک پر۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اور یہ وہی نازل ہو گئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم کرتا ہے یامرو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها کہ اب تمہیں حکومت و اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اب جس کے ہاتھ میں چابی تھی اسی کے ہاتھ میں واپس لوٹا دو۔ آپ نے عثمان بن طلحہ شیبی کو بلا کر کہا کہ یہ لو چابیاں اور قیامت تک یہ چابیاں آپ سے کوئی نہیں لے سکے گا اور جو لے گا وہ ظالم ہوگا، جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ یہاں تک کہ یزید کے دور میں عثمان بن طلحہ کی اولاد نہیں تھی، ان کے بھائی تھے شیبی، یہ اس لیے شیبی خاندان کے پاس چابیاں آ رہی ہیں، عثمان بن طلحہ کی اولاد نہیں تھی تو عدالت تو وراثت میں حقوق کے ساتھ جب اولاد کوئی نہ ہو تو اس کے بھائی کو وراثت منتقل ہوتی ہے، پھر وہ چابیاں اس کے بھائی کے حوالے کی گئیں، یہاں تک کہ یزید کا دور آیا، اس نے ان سے چابیاں لینے کی کوشش کی مگر وہ چابیاں نہ لے سکا کیونکہ علماء امت اس وقت موجود تھی اور ان چابیوں کا حق شیبی خاندان کے پاس رہا جو عثمان بن طلحہ کے بھائی شیبی تھے۔ یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے اپنی یہ چابیاں یعنی بیت اللہ کی لینا چاہی، وہ بھی نہ لے سکا، اور یہاں تک کہ سعودی گورنمنٹ نے شیبی خاندان سے چابیاں لی، زبردستی لے لی۔ جب چابیاں لے کر بیت اللہ کے دروازے کو کھولنا چاہا تو اس کفر کو چابی نہ کھولتی تھی۔ یہ ہے معجزہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کا۔ کوشش کی گئی، تالا نہیں توڑا جائے گا، اسی چابی سے تالا کھولا جائے گا، مگر وہ تالا کھلتا ہی نہیں، یہاں تک کہ علماء نے کہا، حضور کی حدیث ہے کہ جو شخص شیبی خاندان سے چابیاں لے گا وہ ظالم ہوگا، فوراً ڈر کے مارے واپس کر دیں، اور ایک بچے نے آ کر اس کو پھر چابی لگائی تو اس کے بعد وہ تالا کھل گیا، اور آج تک یہ چابیاں شیبی خاندان کے پاس موجود ہیں۔ میرے محبوب کے عدل کی مثال اور صداقت اور اس کی حقانیت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ثابت کر دی ہے۔ آئیے سب مل کر یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنے گھر سے پہلے عدل کریں گے، بیٹیوں کے ساتھ عدل کریں گے، بہنوں کے ساتھ عدل کریں گے، بھائیوں کے ساتھ عدل کریں گے، اپنے معاشرے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عدل کریں گے، اگرچہ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم ولا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا، اگر کوئی بھی تمہارا دشمن کیوں نہ ہو اگر وہ حق میں ہے تو اس کے حق میں عدل کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔